ہر انسان کی زندگی کے دو چینل ہیں، ایک پبلک، ایک پرائیویٹ۔ لیٹ می ایکسپلین۔ پبلک چینل وہ ہے کہ جو دنیا کو نظر آتا ہے، جو دنیا کے لیے ہے۔ ایک کامیاب سیاستدان، بیوروکریٹ، بزنس مین، پولیس آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، بیوی، بچے، گھر، گاڑیاں، دولت، شہرت، سب کچھ۔ یہ ایک ٹی وی کے نیوز چینل کی طرح ہے جو صرف آج کی خبر دیتا ہے، اور وہ خبر بھی وہ جو کیوریٹڈ ہوتی ہے، ایڈیٹڈ ہوتی ہے، سینسرڈ ہوتی ہے، جو آپ صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں۔ آج کا ناصر، آج کا خالد، آج کا کامران، آج کا عبدالسلام، دنیا کو وہ نظر آتا ہے۔ اس کے ایک پیرلل ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے، اور وہ پرائیویٹ چینل صرف میرا پرسنل ہے، آپ کا پرسنل ہے، ہر انسان کا اپنا پرسنل ہے، جو نہ وہ کسی کو دکھا سکتا ہے، نہ شاید دکھانا چاہتا ہے، اور نہ شیئر کر سکتا ہے۔ اور وہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی طرح ان تمام ویڈیوز کی ایک لائبریری ہے جو ڈے ون سے، اس کی برتھ سے لے کے آج تک 40-50 سال جتنے بھی گزر چکے ہیں، اس کے تمام ایکسپیرینسز، ایپیسوڈز، اس کی تمام ریکارڈنگ موجود ہے، which is uncurated, unedited, uncensored, absolutely raw، جیسے کی گئی تھی۔ کسی حد تک ایڈیٹنگ آپ کے اپنے ذہن کا الگوریتم کرتا ہے۔ ہم باقی دنیا کو تو وہ دکھاتے ہیں جو کہ ہمارا ایک ایڈیٹڈ اور سینسرڈ ورژن ہے، لیکن ہمارے اندر اس وقت 24/7 کائنڈ آف، اینڈ اسپیشلی وین وی آر alone، اور ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس ویڈیو لائبریری جو ہماری اپنی پرسنل ٹک ٹاک لائبریری ہے، وہاں سے ریلز آٹومیٹیکلی اسکرول ہوتی رہتی ہیں۔ اور جسٹ لائک ٹک ٹاک، جیسے ہی آپ ویڈیوز پسند کرتے ہیں، میوزک ہے، ڈرامہ ہے، کامیڈی ہے، سائنس ہے، ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب آٹومیٹیکلی اسی قسم کی ویڈیوز کو اوپر لاتے رہتے ہیں، اور باقی کچھ آرکائیو میں چلی جاتی ہیں۔ سیم ہیپنز ود یور پرسنل الگوریتم، ود یور پرسنالٹی الگوریتم۔ جس قسم کی آپ تھاٹس آتی ہیں، جس قسم کی ویڈیوز اوپر آتی ہیں آپ کے الگوریتم میں، وہی یاداشتیں، وہی ویڈیوز ویو ہوتی رہتی ہیں، یہ آپ کی پرسنل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شیئر نہیں آپ کر سکتے کسی کے ساتھ۔ دوسرا ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ویڈیو میں تصویر کے ساتھ ہی میوزک یا آواز آ جاتی ہے، جو ہمارے بچپن کی یا ماضی کی جو بھی یاد، میموری، ایکسپیرینس آتا ہے، وہ صرف میموری اور ایونٹ نہیں آتا، بلکہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ایموشن ہوتی ہے، غم کی، غصے کی، اینگر کی، جوائے کی، ہیپینس کی، جو بھی ہے، وہ بھی اسی وقت اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے۔ اگر برین از ناٹ انٹیلیجنٹ انف، اور وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ابھی اس کی میموری میں ایموشنز آئی ہیں، یہ شاید ابھی کا ریسنٹ ایونٹ ہے، اور وہ اکارڈنگلی اسی کے متعلق ہارمونز آپ کے باڈی میں ریلیز کر دیتا ہے، اور آپ کا باڈی وہ فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایک کوئی ٹریجک ایونٹ یاد کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کے باڈی میں وہ فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس اوریجنل ٹریجک ایونٹ سے ریلیٹڈ تھی۔ اور جس قسم کی ویڈیوز ہمارے انٹرنل چینل پہ چلتی رہیں گی، جو زیادہ دیر تک ہم جس قسم کا الگوریتم ہے اور جس قسم کی ویڈیوز آئیں گی، پریڈومیننٹلی ہماری باڈی اسی قسم کی فیلنگز رکھتی ہے، اور ہمارا انہی فیلنگز کے ساتھ ہمارا موڈ بنتا ہے۔ اس موڈ سے ہمارا ٹیمپرامنٹ بنتا ہے، اسی ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگلی ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے، اینڈ ان دا لانگ ٹرم ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ نو امیجن، ایک ہماری ایکسٹرنل چینل ہے جو آج کا کامیاب ترین انسان دکھا رہا ہے، جو بظاہر دنیا کی نظر میں جس کے لیے کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، جس کا کوئی میجر پرابلم نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جو انٹرنل چینل ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ایگزیکٹلی اپوزٹ فلمیں چل رہی ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وی آل نو کہ ماضی کے پچھلے 40، 50، 60 سال کے ایونٹس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، اور وہ آتا رہتا ہے، ساتھ اس کے ایسوسیٹڈ ایموشنز آتی ہیں، اینڈ دیٹ افیکٹ اور موڈ۔
And many a times جو باہر کی سکسیسفل چینل ہے اس کی سکسیس اور اس میں کانفلکٹ آتا ہے. اینڈ ایٹ ٹائمس اس کانفلکٹ کی وجہ سے جو انٹرنل چینل ہے وہ اس کے اوپر بھی اس کے باہر کی سکسیس کو کافی حد تک نیوٹرلائز کر دیتا ہے, اور بظاہر ایک کامیاب انسان بھی انہیپی ہو سکتا ہے. اور انہیپی کی کیٹیگریاں ایک سمپل انہیپی سے لے کر کسی بھی لیول تک. ہم سب کی ایک سب کانشیسلی یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ ان دونوں چینلز میں کم سے کم کانفلکٹ آئے, بیکاز دیٹ گیوز پیس. انفارچونیٹلی جو انٹرنل چینل ہے اس کو ریگولیٹ کرنا, اس کو ڈیلیٹ کرنا, اس میں سے وہ کرنے کے ہمارے پاس کو بہت زیادہ میکنزمز یا وہ نہیں ہوتے, اور بہت ساری چیزیں اس میں آٹومیٹیکلی بیونڈ اوور کنٹرول چلتی رہتی ہیں. However, سائیکالوجی ایک ایسی سائنس ہے کہ جس کے تحت ہم اس کو کسی حد تک اپنے الگوریدم کو مینیج کر سکتے ہیں تاکہ وہ والی ویڈیوز کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکے جو کہ نیگیٹو ہیں, اور ود دا ریزلٹ کہ یہ دو چینلز کا کانفلکٹ منیمائز کیا جا سکے. اور اس کے 3 سٹیپس ہیں یا 3 لیولز ہیں. دا فرسٹ لیول از سائیکو ایجوکیشن. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سائیکالوجی ہمارا برین, مائنڈ, باڈی اور بیہیویئر ہاؤ دے آر لنکڈ, ان کی انیٹمی اور فزیولوجی کیا ہے نارمل لے مین کے لیے. دیٹ از سائیکو ایجوکیشن. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یوٹیوب کے ان ویڈیوز کے ذریعے میں وہ ایجوکیشن آپ تک پہنچا سکوں. The second level is سائیکو ریگولیشن. سائیکو ریگولیشن وہ ہوتا ہے کہ جس میں میں یا کوئی بھی ٹرین ماہر نفسیات آپ کو کچھ ایسے ٹولز, ٹیکنیکس, میتھڈالوجیز, ایکسرسائزز, ڈرلز گائیڈ کر سکتے ہیں جس کے تحت آپ اپنے انٹرنل چینل کو اس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے خاص طور پر ایموشنل کمپوننٹ کا, اس کو منیمائز کیا جا سکے اور پازیٹیو کو بوسٹ کیا جا سکے. اس کے لیے میں انشاءاللہ جلدی آورلی آن لائن سیشن سٹارٹ کروں گا. دیٹ ول گیو یو دیٹ سائیکو ریگولیشن. اینڈ دا تھرڈ لیول از کہ اگر اس سے بھی یہ ریگولیٹ نہ ہو سکے, مینیج نہ ہو سکے, دا تھرڈ لیول از سائیکو تھراپی, اینڈ دیٹ از ناٹ مائی ڈومین. That is done by trained psychotherapists on the one-to-one sessions. God bless you. Thank you very much.